السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میں کوکب نیازی ہوں۔ سید حیدر جعفری صاحب زوڈیک کنسلٹنٹ میرے صاحب موجود ہیں، آپ سب لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، انہیں سنتے رہتے ہیں۔ جعفری صاحب کے ساتھ خطے کی صورتحال پر بات کرنی ہے، جنگوں کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ ابنائے حمز کی ناکہ بندی جاری ہے، ادھر سے ایران کا بھی کنٹرول کا دعویٰ کرتا ہے، امریکہ بھی کرتا ہے، لیکن کیا میں نے جعفری صاحب سے یہ ڈسکس کرنا ہے، اور وہ ایک اور ایران دھمکی بھی دے رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یمنی جو ہیں ابنائے باب المندب کو بند کرنے کی بات کر رہے ہیں، کیا وہ بھی بند ہو سکتا ہے؟ یہ بھی ڈسکس ہو رہے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری ہیپننگز ہیں جو جعفری صاحب کے ساتھ انٹرنیشنل سچویشنز پر میں نے بات کرنی ہے۔ السلام علیکم جعفری صاحب۔ وعلیکم السلام بھائی۔ سر کیسے ہیں آپ؟ مالک کا بے انتہا کرم ہے، کروڑ کروڑ شکر ہے اللہ کا سر۔ بہت شکریہ سر، آپ نے اپنا آلویز ویلکم بھائی۔ تھینک یو سر۔ سب سے پہلے تو ایک تو ابنائے حمز بند ہے بھائی جان، میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ میں حالات حاضرہ کا آدمی نہیں ہوں جی، لوگوں کو حالات حاضرہ دیکھ کے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہو جائے گا، یہ ہو گیا، یا یہ ہو بالکل جائے گا، یا یہ ہو گیا۔ میں بڑا عام سا آدمی ہوں، نہ میں کلیم کرتا ہوں نہ میرے کہنے سے کچھ ہوتا ہے۔ جی، مجھے میرا کاغذ یہ بتا رہا ہے کہ جنگوں میں سٹاپ کا بٹن نہیں ہے، جنگ ایسکلیٹ ہوتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہے۔ اب اللہ کی مرضی، اللہ بدل دے، میرے کہنے سے تو ہونی نہیں۔ ٹھیک ہے، مجھے جو سچویشنز اس وقت جو ہے وہ بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، وہ طاقت کا توازن بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اچھا، میں نے آپ کو جو ہے وہ 2025 میں ایک عرض کی تھی کہ جب یہ پلوٹو آتا ہے نا ایکویریس میں، ٹھیک ہے، تو یہ جنگیں لاتا ہے اور یہ پورے کا پورا انفراسٹرکچر اوپر سے نیچے گرا دیتا ہے، اچھا، نیچے سے اوپر لے جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اپ سائڈ ڈاؤن کرتا ہے۔ اور یہ جو ہے نا، یہ اتنا خطرناک پاور شفٹ ہو رہا ہے دنیا میں کہ بڑی سپر پاورز کو سمجھ نہیں آئے گی ہوا کیا ہے، ٹھیک ہے، اور نئی سپر پاورز ایوالو ہو جائیں گی۔ اچھا، نہیں سپر پاور، ٹھیک ہے، باقی رہ گئی بات کہ یہ جو حالات اس وقت ہیں یہ ایسکلیٹ ہوں گے۔ ٹھیک ہے، خطہ عرب کی تباہی کی داستان، اب لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ سفارتی اداب کا خیال نہیں رکھتے، تو بھائی میں سفارتی اداب والا آدمی نہیں ہوں۔ جی، میں نے تو جو کاغذ پہ پڑھنا ہے وہی بتانا یا جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں پڑھنا ہے، میں نے تو اس پہ بات کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، خطہ عرب کی تباہی کا وقت نظر آ رہا ہے، اچھا، ابھی مزید، اور خطہ عرب کی تباہی جو ہے وہ آپ نے فرمایا تھا کہ خطہ عرب کے جو ہے نا وہ اس وقت تک تباہ نہیں ہوگا جب تک عرب کے بادشاہ بت پرستوں کے ساتھ مل کے بت پرستی نہ شروع کر دیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے بت پرستی ہوتی ہوئی بھی دیکھ لی، آپ نے مسلمانوں کے جو ہے وہ جو پورے سسٹم سے ان سے بھی ان کو نکلتے ہوئے دیکھ لیا، ایک ملک کو۔ جی، اب میں نام لوں گا تو پھر لوگ کہیں گے ٹھیک ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں اتنے سکون سے رہ سکیں۔ ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہے کہ جو ادھر کے حالات ہیں ایران اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے، تو کشیدگی یہاں بھی بڑھ رہی ہے۔ اچھا، گلوبلی چیزیں جو ہیں وہ فلیئر اپ کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور جب چیزیں گلوبلی فلیئر اپ کرتی ہیں تو پھر وہ رکتی نہیں ہے۔ جی، اور پھر جس میں بار بار جس پہ میں کنونس ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے کہ کوئی میری بات مانے یا نہ مانے، ٹھیک ہے۔ اب ہر بندے کو اللہ نے ویژن دیا، ہر بندے کو اللہ نے سوچ دی، اپنی اپنی سوچ کے مطابق اس کے اوپر دیکھ لیں، آپ کو ٹھیک لگتا ہے کر لیں، نہیں لگتا نہ صحیح۔ ٹھیک ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ملحمۃ الکبریٰ ہے، اچھا، حدیثوں میں بڑی واضح نشانیاں اس کی بتائی گئی ہیں، اور ملحمۃ الکبریٰ سرکار ختمی صلی اللہ مرتبہ علیہ سرور وآلہ انبیاء وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 7 سال کی بڑی جنگ ہے۔ اچھا، تو 7 سال کی بڑی جنگ کا مطلب ہے کہ 5واں سال ہم اس میں موجود ہیں، ٹھیک ہے، تو اگلے 2 سال ابھی جنگ ہے۔ اچھا، اور پھر حدیث میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وسلم نے فرمایا کہ پانیوں میں سے آگ کے شعلے بلند ہوں گے۔ ابھی تو آپ نے ہوا سے آگ برستی ہوئی دیکھی ہے، ابھی آپ نے پانیوں سے آگ کے شعلے نکلتے ہوئے دیکھے کب ہے؟ اچھا، ابھی تو آپ نے جو ہے وہ سمندروں میں آگ لگتی ہوئی دیکھی نہیں ہے، وہ سمندروں بھی میں آگ، تو ابھی دیکھ لیں گے، وہ بھی نظر آ جائے گی آپ کو، ان قریب وہ وقت بننے جا رہا ہے۔ دیکھیں میں پھر کہہ رہا ہوں، میرے کہنے سے میرے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، جی، نہ میری کوئی اوقات حیثیت ہے، نہ میرا کوئی، میں تو دیانتداری سے کام کرتا ہوں، جی، اور اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے سب سے زیادہ ڈر اس بات کا ہے کہ قیامت والے دن اگر اللہ مجھ سے یہ کہے کہ ہم نے تمہیں علم دیا تھا اور تم اپنی پراکسیز کے اوپر، اپنی جو ہے وہ چیزوں کے اوپر کرتے رہے ہو، یا تم لوگوں کے ساتھ کرتے رہے ہو، تو میں تو بھائی اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ جی،
تو میں دیانتداری سے کرنے کی کوشش کرتا ہوں. لوگوں کو سمجھ آتی ہے ٹھیک ہے, نہیں آتی تب بھی ٹھیک ہے, مرضی اللہ کی ہے. مجھے یہ جنگ ایسکلیٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, مجھے رشیا اس میں آتا ہوا نظر آ رہا ہے, مجھے چائنا اس میں آتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو یہ جنگ تو ایسکلیٹ کرنی ہے, اچھا اور اس جنگ میں بڑا نقصان ہونا ہے سپر پاورز جو موجودہ ہیں. اچھا, جو موجود ہیں, جو موجودہ سپر پاورز ہیں ان کو بڑا نقصان ہونے جا رہا ہے. اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو ہے نا ایک جملہ اکثر آپ سے کہتا ہوں کہ آقاؤں کو مصیبتیں پڑتی ہیں, غلاموں کے شکنجے ٹوٹ جاتے ہیں. بالکل کہتے ہیں. اب آقاؤں کو جتنی بڑی مصیبت پڑ گئی ہے نا, جی. ابھی اس سے بھی بڑی پڑنے والی ہے. اچھا. تھوڑا سا 2-4 مہینے کی صبر کر لیں, آپ کو ان کے ملک کے اندر تباہی ہوتی ہوئی نظر آئے گی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فیڈریشن ٹوٹ جائے گی, جی امریکہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے, نہیں 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 نہیں, ایسا کچھ نہیں ہونے لگا. پھر مجھے لگتا ہے کہ ٹرمپ کا جو ہے نا وہ الیکشن وہ اس کے ہاتھ سے نکلے گا, اچھا, اس کے اوپر شکنجہ کسا جائے گا, اور پھر جو لوگ اس کے فیورٹ ہیں وہ سارے کے سارے گریں گے. گریں گے, سب گریں گے. جیلوں میں جاتے دیکھ رہے ہیں. ہو سکتا ہے جیلوں میں چلے جائیں, ہو سکتا ہے ویسے ہی بس کوئی ادھر ادھر چلے جائیں. ٹرمپ پہ تو قاتلانہ حملہ بھی کئی دفعہ ہو چکا ہے, ابھی ریسنٹلی پھر ہوا تھا. جان بھی خطرے میں آپ کو نظر آتی ہے؟ ٹرمپ کا جو چارٹ ہے نا سر, اس کے اوپر بہت کچھ نظر آ رہا ہے. ٹرمپ کا چارٹ دیکھیں, میرے پاس سیدھی سی بات ہے, میں کوئی کسی جو ہے نا ڈیٹا ڈپارٹمنٹ سے تو میرا تعلق نہیں ہے, تو آپ جیسے دوست ہی ہیں جو ڈیٹا مجھے بھیج دیتے ہیں تو میں اس کو چیک کر لیتا ہوں. جی. تو ٹرمپ کا ڈیٹا بھی مجھے کسی ایک دوست نے بھیجا تھا واشنگٹن سے, تو اس کو میں نے دیکھا ہے. ٹھیک ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت فال ہے. فال, وہ فال کسی بھی قسم کا ہو سکتا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ہمارے ارد گرد جو ہے انڈیا کو آپ کبھی بھی لائٹ نہیں لے سکتے. اچھا. بس تو آپ ایران کے بارے میں تو چلیں, جو سوچتے رہیں کہ جو وہ شیعہ ہیں وہ سنی ہیں, تو جو مسلمان نہیں نا, ذرا ادھر بھی دھیان رکھ لیجئے, وہاں سے بھی آپ کے اوپر کوئی نہ کوئی دباؤ آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. جعفری صاحب, ایک طرف ابنائے حمز بند ہے, دوسری طرف ایران کہہ رہے ہے کہ یمنی ان قریب باب المندب بند کر دیں گے. مجھے لگ رہا ہے اللہ کی مرضی, اللہ ڈیلے کرا دے اس کے ہاتھ میں, ٹھیک ہے. ختم کر دے اس کے ہاتھ میں. جی. میں نے آپ کو ایک عرض کی تھی کہ جب یہ صلح کی بات ہو رہی تھی نا, تو میں نے عرض کی تھی کہ مجھے لگتا ہے سٹار پوزیشن دوبارہ سے بدلنی شروع ہو رہی ہے. جی. یہ سٹارز ایک دن میں نہیں بدلتے, ٹھیک ہے. یہ آن گوئنگ پروسیس ہے. اچھا. تو وہ چیزیں اسی طرف جا رہی ہیں, جیسے ہی الائن ہوں گے ہو جائے گا. اچھا. مجھے لگ رہا ہے. ٹھیک ہے. میں بار بار مطلب دیکھیں 20 سال ہو گئے مجھے کام کرتے ہوئے, اتنا کہ تو بیوقوف نہیں ہوں کہ میں بار بار کچھ علاقوں کا نام لے رہا ہوں. اور وہ جو ہے وہاں پہ مجھے ساؤتھ چائنا سی, مجھے رشیا, مجھے ادھر بلوچستان خاص طور پہ گوادر, ٹھیک ہے. یہ ہاٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. چیزیں بدلیں گی کیونکہ سیکنڈ ہاف بہت خطرناک ہے. سیکنڈ ہاف آف دا ایئر 2026 کا. ٹھیک ہے, وہ پوری دنیا کے لیے بہت خطرناک ہے. اچھا. یہ میں نے سچی بات ہے, میں نے ابھی سارا کچھ تو نہیں دیکھا, لیکن دس از لائک این اوشن. تو کوئی بھی بندہ یہ تو نہیں کہہ سکتا نہیں کہ مجھے سارے سمندر کا پتہ ہے. جی بالکل. میں تو اس میں سے کسی ایک حصے کا, ایک جزیرے کا جانتا ہوں, جی. اس کے اوپر بات کر سکتا ہوں, دیانتداری سے کرنے کی کوشش کرتا ہوں. مطلب حالانکہ مجھے پتہ ہے I'm a very good story teller, کہانیاں تو میں ایسی سپر سنا سکتا ہوں کہ پیر زمین پہ نہ لگے, لیکن اللہ نے جواب نہ دینا ہوں تو پھر ضرور دستا کہ کس طرح ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جعفری صاحب, پیٹرول تیل عالمی منڈیوں میں مہنگا سر ہو رہا ہے. ابھی تو آپ نے صرف پیٹرول کی دیکھی ہے, ابھی تو کچھ بھی نہیں دیکھا. میں آپ کو بار بار ایک عرض کر رہا ہوں, دیکھیں میں کریڈٹ کے لیے نہیں عرض کر رہا ہوں, میں آپ کو بار بار عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے کموڈٹی سپر سائیکل تو ابھی دیکھا ہی نہیں ہے. اچھا. ابھی تو وہ فیمن جیسی, قحط جیسی سچویشن ہونی ہے جب یہ چیزیں ساری بند ہونی ہے. ابھی تو آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہو رہا. اچھا. ابھی تو آپ نے وہ چیزیں دیکھی ہی نہیں ہیں. کس طرح کے سر ہو کا عالم آ رہا. اچھا. ہو کا عالم آ رہا, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اچھا. ان قریب نظر آ رہے وہ بھی. مجھے تو یہی لگ رہا ہے, اور یہ گلوبلی ہوگا, گلوبلی. کسی ایک ملک کے لیے نہیں ہوگا, کسی پہ کم کسی میں زیادہ, لیکن ہوگا یہ گلوبلی. انفلیشن اتنی تیزی سے بڑھے گی, چیزیں اتنی تیزی سے بڑھیں گی, یعنی آپ بہت سارے پیسے لے کے چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی نہیں لے پائیں گے. اچھا. میں کوئی ڈرا نہیں رہا ہوں, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ جس طرح یہ مہنگائی بڑھنے جا رہی ہے, جی جی, بہت بڑے بڑے لوگوں کی جو ہے نا وہ پاکٹ سائز شرنک کر جائیں گے.
بالکل ٹھیک ہے. میں ایک اور ٹاپک کی طرف بھی آنا چاہ رہا ہوں. لبنان میں جو جنگ بندی کے باوجود حملے جاری ہیں, لبنان کا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں آپ؟ سر یہ جنگ گریٹر اسرائیل کی جنگ ہے جس نے بننا ہے, جی چاہے 5 منٹ کے لیے بنے. جی. گریٹر اسرائیل چونکہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ بنے گا تو بنے گا, جی چاہے 10 منٹ کے لیے بنے. ٹھیک ہے. تھرڈ ٹیمپل سرکار ختمی صلی مرتبت اللہ علیہ بادشاہ وآلہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے تو بنے گا, ٹھیک ہے. چاہے 5 منٹ کے لیے ہی بنے, جی بنے گا ضرور. ٹھیک ہے. یہ ساری اسی طرف چل رہی ہیں چیزیں, اچھا ٹھیک ہے, یہ ساری کی ساری اسی طرف ہیں, کیونکہ تھرڈ ٹیمپل بنے گا تو اینٹی کرائسٹ نے آنا ہے, اینٹی کرائسٹ آئے گا تو چیزیں بدلے گی. میں پھر کہتا ہوں میں اسٹریٹجی کا آدمی نہیں ہوں, جی جی ٹھیک ہے. یہ جنگ رکنے والی ہوتی تو رک گئی ہوتی, یہ جنگ رکنے والی نہیں ہے. ٹھیک ہے. چائنا ہو رشیا ہو, جی اس جنگ سے ان کا فائدہ ہو رہا ہے, اس جنگ سے ببلو بھائی کا فائدہ ہوگا. اس جنگ ببلو سے بھائی کو کیا ملے گا؟ چلے روس کو تو تیل مل رہا ہے. میں سر اس کے ببلو بھائی کی پابندیاں ہٹیں گی. اچھا آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کا ببلو بھائی کوئی عام سے آدمی ہے؟ ببلو بھائی نے اتنے پیسے لگا کے اتنے اچھے اچھے ہتھیار بنائے ہوئے, اب انہوں نے شبرات پہ چلانے. وہ بھی چلائیں گے, ان کی پابندیاں ہٹیں گی. تو وہ پچھلے دنوں وہ ایک ببلو بھائی کی تصویر تھی, پیچھے میزائل چل رہا ہے, آگے ببلو بھائی وہ ایسے پورا پوز کر کے کھڑے. جی مجھے نا کبھی کبھی میں بار بار ایسے ہی کرتا ہوں, لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ اس کا توا لگاتے ہیں, تو میں سچی بات ہے توا نہیں لگاتا, لیکن وہ ایسے محلے میں نا ایک آدھ بچہ ہوتا, ہم کیونکہ محلوں میں بڑے ہوئے ہیں, ہم تو جی جی مطلب ہم تو وہی محلوں کے لوگ ہیں, تو محلوں میں بڑے ہوئے ہیں. تو محلوں میں ایک بچہ ایسا ہوتا تھا کہ جس کے ماما پاپا بڑے امیر کبیر ہوتے تھے, اس کے پاس بڑے ٹوائز ہوتے تھے, لیکن وہ ہوتا اس قسم کا تھا کہ کوئی بچہ محلے کا اسے کھیلنا پسند ہی نہیں کرتا تھا. تو وہ بچہ اتنے زیادہ فینسی ٹوائز کے ساتھ بھی تنہائی کا شکار ہوتا. تو ببلو بھائی اس وقت دنیا میں جی اتنے فینسی ٹوائز کے ساتھ تنہائی تو نہیں ہے خیر, لیکن اس طرح کی وہ ان کو موقع نہیں مل رہا جی کہ وہ کسی کے ساتھ کھیلیں. بالکل وہی کہ اندر نا کہ یار کسی نے کو میں گالاں کڈے, میں تے جنگ لڑا. بالکل ایسے ہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ جعفری صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, سید حیدر جعفری صاحب میرے ساتھ موجود تھے, آپ نے ان کی گفتگو سنی. امید کرتا ہوں ویڈیو ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. کمنٹس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. جعفری صاحب کا نمبر اسکرین پر شیئر ہوتا ہے, اگر آپ لوگ پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں ضرور کانٹیکٹ کریں. نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے.